جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک میم شبانہ. ہم بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ کے اسکول میں آ کے، اور ماشاء اللہ سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بھاوڑا جی اس میں ہمارا یہ وزٹ تھا ڈسبرسمنٹ کے حوالے سے. تو کچھ چیزیں ابھی اس سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ سے ایک دفعہ دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی آپ کے اسکول کے بارے میں اور یہاں پہ پڑھنے والے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی جو ماشاءاللہ کارکردگی ہے اتنی اچھی جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی، وہ باقی لوگ بھی سن سکیں. تو ایک چھوٹا سا تعارف پلیز اپنا کروا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبانہ شاہین راؤ، سینئر ہیڈ مسٹریس، اور میں اس ادارے میں تقریباً 10 سال سے کام کر رہی ہوں. اور اس ادارے میں کام کر کے مجھے ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی جاب جو ہے وہ اسلام آباد کے اسکول میں کی، پھر ایز اے ڈپٹی ڈی او کی. یہاں یہ ایک رورل ایریے میں آ کے پہلے تو مجھے عجیب سا لگا تھا اس ماحول کو، بچوں کو دیکھ کے، لیکن ایک جذبہ اپنا بھی تھا، اور پھر بچوں کے اندر جو میں نے چمک دیکھی تو میں نے یہ خواہش کی کہ ان بچوں کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اور پھر جب میں ایز اے سینئر ہیڈ مسٹریس یہاں پر آئی تو اس وقت اس کی تعداد نیئر اباؤٹ 580 تھی، اور بچیوں میں سائنس پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، آرٹس کے سبجیکٹ تھے. اور اسکول کیونکہ بالکل ہی بیکورڈ ایریا، یہ آپ سمجھ لیں کہ سرگودا کی سرحد پہ ہے بالکل، اور منڈی بہاولدین کی سرحد شروع ہوتی ہے. یہاں پہ تعلیم بھی اس وجہ سے کچھ مسائل آ رہے تھے کہ جو ڈیرہ جات تھے وہ منڈی بہاولدین کے بارڈر پہ تھے، اور یہ سرگودا کا اسکول تھا. اب یہاں لوگوں کو ایڈمیشن کا بھی بڑا مسئلہ بنتا تھا کہ ہم ادھر لیں یا ادھر لیں. تو اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اب الحمدللہ قریب کے جتنے ڈیرہ جاتے ہیں وہ ساری بچے یہاں آ رہے ہیں. اس وقت میرے پاس 1180 کی تعداد ہے. اس وقت جب میں نے یہاں پہ تعلیم کا ریشو دیکھا، اس میں بچیاں صرف وہ آتی تھیں کہ جن کے پیرنٹس اس بات پہ تھے کہ بچیاں میٹرک کر جائیں، سائنس پڑھتی ہیں، کیا سبجیکٹ پڑھتی ہیں، کن چیزوں کو لے کے آگے جاتی ہیں، یا بچیوں کے لیے کن چیزوں کو آگے لے جانا بہتر ہے، وہ اس چیز سے نابلد تھے. اس کے لیے میں نے کوشش یہ کی کہ بچوں کو سائنس سے انٹروڈیوس کرواؤں. میں نے ایک پرائیویٹ ٹیچر ہائر کی اور 10 بچیوں کو لے کے میں نے ایک گروپ جو ہے وہ بنایا، اور اس کے جب ان 10 بچیوں نے مجھے بہت اچھا رزلٹ دیا تو پھر میں نے 25 پہ لے آئی. 25 کے بعد میں نے یہ بچیوں کی تعداد 100 کی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بچیاں آگے بڑھتی ہیں، اور الحمدللہ 2019 اور 20 میں ہم ڈسٹرکٹ سرگودا میں پہلی پوزیشن پہ ہیں سائنس رزلٹ کے حوالے سے. 159 بچیاں انرول ہوئی تھیں، اور تقریباً 91 بچیاں جو ہیں A+ لے کے جب انہوں نے سائنس میں نمبر لیے تو مجھے ایسے لگا کہ میری محنت کچھ کام آ گئی. یہاں ان گھرانوں کی بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں جن کے گھروں میں تعلیم اور غربت بہت زیادہ اور تعلیم کا ریشو بہت کم ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں بچیوں کو پڑھانا. پیرنٹس، اب مدرس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کر رہی ہیں، بٹوں پہ کر رہی ہیں، کھیتوں میں کر رہی ہیں، ہماری بچیاں وہ کام نہ کریں. لیکن غربت انہیں یہ کرنے نہیں دیتی. ان کی خواہش یہی ہوتی ہے چلیں 5ویں پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بکس الحمدللہ گورنمنٹ ہمیں فری دیتی ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں گورنمنٹ نے بہت اچھا ادارہ دیا ہوا ہے. لیکن کچھ یہ NGOs جیسے اب بہت سی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف دیا والے جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے بچیوں کا ہاتھ پکڑا ہے، اور پچھلے تقریباً 5 سال سے ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کو اب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ پنجاب میں بھی اور ڈسٹرکٹ سرگودا میں بھی ہم پوزیشن لیتے ہیں. بچیاں انگلش ایسے رائٹنگ میں لیتی ہیں، انگلش اسپیچ میں پوزیشنز لیتی ہیں. اور اس ادارے کو اتنا اچھا ہم نے دیکھا اور کیا کہ ہم نے اب تقریباً میری اپنی 3 بچیوں نے میٹرک اس ادارے سے کیا ہے، اور تینوں اب ماشاءاللہ ایک آدمی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، ایک نیٹ کالج سے پڑھ کے قائد اعظم یونیورسٹی میں گئی ہوئی ہے، ایک ابھی زیر تعلیم ہے. اور یہ بچیاں اسی کی طرح میری بچیوں سے آگے نکلنے والی بچیاں بھی ہیں، اور یہیں کی 6 اسٹوڈنٹ دوبارہ ایز اے ٹیچر بن کے ہمارے پاس آئی ہیں اور بچوں کو اب سائنس سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں. یہ اس ادارے کی کامیابی بھی ہے، اور میں اپنی خوش بختی بھی سمجھتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں جو تعلیم کو سمجھتے ضرور ہیں لیکن تعلیم کو افورڈ نہیں کر پاتے.
میم یہاں پہ ایک چھوٹا سا، سوری میں آپ کو بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، چھوٹا سا ایک کویشچن تھا. ابھی آپ نے ذکر کیا ان 10 بچیوں کا جو فرسٹ ٹائم آپ نے انٹر کی تھی، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ جب میں یہاں پہ 2010 میں آئی تھی تو 2011 میں پہلا بیچ میں نے. اور وہ 10 کی 10 بچیوں نے بہت ایکسیپشنلی پرفارم کیا، بہت اچھا کیا. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ یہاں ٹیلنٹ ہے. جی. لیکن اب آگے آگے جو یہ ٹیلنٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچیاں 10ویں تک تو بہت ذوق شوق سے یہاں پڑھتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتی ہیں. ایک واقعہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کی اپنی بیٹی نے بھی میٹرک کا امتحان دیا، جی. اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بچیاں 3 بچیاں اور تھیں. میری بچی تیسری پوزیشن پہ تھی. اور پہلی اور دوسری پوزیشن ہولڈر جو بچی تھی، ایک غربت کی وجہ سے گھر بیٹھ گئی تھی، اور ایک کو فادر نے، وہ پٹھان فیملی سے تھی، اس کو تقریباً کچھ اماؤنٹ 25,000 لے کے افغانستان شادی کر کے بھیج دیا. اب وہ نہ اس کی پڑھائی ہے، جبکہ وہ بچی ایسی تھی کہ جسے میں سمجھتی تھی کہ وہ میرے ادارے کا نام بہت اونچا لے جائے گی، اور وہ لے بھی گئی ایز اے رزلٹ میٹرک سیکنڈری لیول پہ. لیکن جیسے اب اس کو آگے جانا چاہیے تھا تو وہ یہاں کے حالات کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں پائی. ٹھیک ہے. آگے جو بچیاں میٹرک سے آگے نہیں جاتی، اس کی مین ریزن افورڈیبلٹی ہے. جی. تقریباً 150 بچی کو میں میٹرک کرواتی ہوں، اس میں سے 120 بچیاں جو ہیں وہ گھر ہوتی ہیں. 10 یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم پرائیویٹلی ایف اے اوپن یونیورسٹی سے یا کہیں سے کر لیں. بہت مشکل 10 بچیاں افورڈ کر پاتی ہیں جو جائیں، اور جو افورڈ کر پاتی ہیں وہ اتنی پڑھائی میں اچھی نہیں ہوتی. جو بہت زیادہ پڑھائی میں اچھی ہیں وہ بچیاں تقریباً چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سے پرائیویٹلی کالج ہیں وہ بہت ایکسپینس پڑتے ہیں، اور ڈگری کالج جو ہے وہ 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. والدین ویسے ہی دور بھیجنا اور پھر اس کنوینس جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس جو لاسٹ امتحان ہوا جس میں آپ مجھے اسٹیٹس بتا رہی تھی، فگرز بتا رہی تھی، آپ کے پاس تقریباً 100 کے قریب A+ گریڈز تھے. جی. 91 A+ 91 A+. جی. A+ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 91 بچیوں نے 80% سے زیادہ نمبر 90%. ماشاء اللہ. اسی وجہ سے میں ایز اے اسٹار ہیڈ، اور میرا اسکول اسکول اور میری وہ ٹیچر جس کا سبجیکٹ بہت اپر، جس پہ 91% انہوں نے لیے ہیں، وہ اسٹار ٹیچر اناؤنس ہوئی تھی. اور یہ 91 بچیوں میں سے بمشکل 4 یا 5 ایسی بچیاں ہیں جو آگے اب تعلیم حاصل کر رہی ہیں. باقی کچھ نے ایف اے میں ایڈمیشن لیا، پھر حالات اور واقعات کو دیکھ کے چھوڑ دیا. پھر پرائیویٹ کالج اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ آگے چل ہی نہیں رہے ہیں، تو بہتر وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ڈراپ آؤٹ اور ان کے والدین جو ہے وہ مزدوری پیشہ ہوں گے. بہت یہاں زیادہ تر جو ہے، یہاں پہ ایک طبقہ ذمہ دار فیملی کا ہے وہ بہت کم ہے. باقی سارا مزدور طبقہ ہے جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ زمینیں زیادہ ہیں. وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گندم کی کٹائی کا فصل کا ٹائم ہے، پھر مونجی کا لگانے کا ہے، پھر چاول کا ہے. مسلسل انہیں کاموں میں بچیاں رہتی ہیں، تو پیرنٹس پھر وہ اٹھا کے انہیں گھر بٹھا لیتے ہیں. اب بچیاں کہتی ہیں کہ ہم والدین سے کہتے ہیں کہ ہم صبح پڑھ لیں گے شام میں کام کر لیں گے، لیکن والدین اخراجات کی وجہ سے انہیں آگے ایڈمیشن ہی نہیں کروا پا رہے. میم بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. آپ کی طرف سے یہ جو چند اعداد و شمار آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ ہمارے لیے یقیناً بہت حوصلہ افزائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی بھی ہے جس طریقے سے ہے کہ وہ بچیاں آگے نہیں جا رہی. اتنا بڑی تعداد کے اندر 85 بچیاں A+ گریڈس کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پاتی، جو کہ ان کو کنٹینیو کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور کچھ نہ کچھ اس کا ہم سے اگر ہو سکا تو ہم اس کا حل نکالیں گے. آپ کا آنا بچیوں کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے، والدین بھی خوش ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بہت اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ بچی جو ہے وہ پورا سال پڑھ سکے، لیکن ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ اگر بچی پڑھنے والی ہے. اور اسپیشل ہم انہیں بچوں کو بھیجتے ہیں جو بچے نمبر تو اچھے لیتے ہیں لیکن باوجہ غربت وہ آگے جاری نہیں رکھتے. جب ان کو اس سٹیج پہ ہم ہاتھ سر پہ رکھ دیتے ہیں تو آگے جانے کی سوچتے ضرور ہیں. اب یہ سوچ آگے کہاں تک جاتی ہے، یہ پھر اب آگے لوگوں کو بھی سوچنا ہے، آپ لوگوں کو بھی سوچنا ہے. میں بھی سوچتی ہوں، انشاءاللہ کوشش یہ کرتی ہوں. میں تو یہاں پہ جو اچھے والدین ہیں ان کو یہ ایک سبق ضرور دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنی 1 یا 2 بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں کہ کوئی ایک یتیم یا ایک بہت نیچے گھرانے والی بچی کو آپ ساتھ پڑھا لیں. ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. آپ کی بچیوں کے لیے فار ایور جتنی وہ ایجوکیشن لیں گی ایک سیکورٹی ہو جائے گی کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے آپ کی وہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور میں خود بھی ایسا کرتی ہوں، ان کا ہاتھ پکڑا. بہت شکریہ.